سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب قم تم کھڑے ہو تم الی الصلاۃ نماز کو، تو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا پس دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، المرافقی اپنے کوہنیوں تک، تو اپنے منہ دھو لو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو الی الکعبین ٹخنوں تک، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، وان تم اور اگر ہو تم جنباً جنبی، فطہروا پس طہارت کر لو، تو اگر تم جنبی ہو تو پاک ہو جاؤ، وان کنتم اور اگر ہو تم مرضی مریض، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر، او جاء یا آیا ہے احد منکم تم میں سے کوئی ایک، من الغائط قضاء حاجت سے، او لمستم النساء یا چھوا ہے تم نے عورتوں کو، فلم پس نہ تجدوا پاؤ، ماءً پانی، فتیمموا پس تم تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاک، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جنبی ہو تو پاک ہو جاؤ، طہارت کر لو، یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت میں سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پس تم پانی نہ پاؤ تو ایسا کرو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا پس مسح کرو بوجوہکم اپنے چہرے کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو یعنی تیمم کر لو۔ ما یرید اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیجعل یہ کہ کرے، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید اور لیکن چاہتا ہے، لیطہرکم یہ کہ پاک کرے تم کو، ولیتم اور پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم تنگ ہو، بلکہ اس لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پاک رہو، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے، اور تم ان نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور اسی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کیا جو آپ آج سے پہلے نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھول کر ایسا نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ تو ابن ماجہ میں ہے کہ جابر بن عبداللہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں اگر یورن سے یا وضو کسی اور طریقے سے ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لو، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فضل بن مبشر نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، اور منہ کے دھونے سے پہلے، وضو سے پہلے جو ہے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں جو اپنے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ کہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو وضو کرے ناک میں پانی ڈالے۔ بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس وضو کرنے بیٹھتے تو منہ دھو لیا کرتے، پھر ایک چلو پانی لے کر کولی کرتے اور ناک کو صاف کیا،
کرتے، پھر ایک چلو لے کر اپنا دائیں ہاتھ دھوتے، پھر ایک چلو لے کر اسی سے بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک چلو لے کر اپنے داہنے پاؤں پر ڈال کر اسے دھویا، پھر ایک چلو سے بایاں جو پاؤں ہے وہ دھویا، پھر فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاؤں سے آئے گی، پس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو دور لے جائے۔ صحیح مسلم ہے کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے بغیر نہیں دھلا، خشک رہ گیا، تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ مسلم میں ہے کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وضو کی بابت خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی دیتا ہے، اس کے منہ سے نتھوں تک پانی کے ساتھ اس کی جو ساری جو خطائیں ہیں وہ جڑ جاتی ہیں، جبکہ وہ ناک جاڑتا ہے، پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے منہ کی جو خطائیں ہیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی گرنے سے ہی جھڑ جاتی ہیں، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں سمیت تو اس کے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی جو خطائیں ہیں بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے ٹخنوں سمیت حکم کے مطابق اپنے پیر دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹپکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، پھر وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے لائق حمد و ثنا بیان کر کے 2 رکعت جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن ابسہ سے کہا خوب غور کریں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے اسی طرح سنا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک ہی مقام میں انسان حاصل کر لیتا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ابو امامہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری موت قریب آ چکی ہے، مجھے کیا فائدہ جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھوں۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی 7 دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا ہے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں اگر تم حالت جنابت میں ہو تو ایسا کرو اپنے آپ کو پاک کرو، اور اگر تم مریض ہو، سفر پر ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو اب کیا ہے کہ نہانے کے لیے تمہیں پانی نہیں ہے تمہارے پاس موجود تو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اتنی انسان کو زیادہ فیسلٹی دی ہے کہ ایسے کرو کہ پاک مٹی سے اپنا تیمم کر لو، اپنے ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے نہیں چاہتے کہ تم تنگی میں آؤ، تم پریشان ہو، بلکہ اس لیے چاہتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کریں تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کی نعمت علیکم تم پر، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں اسے یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِينَ اور اس وعدے کو بھی جو واسقم وعدہ کیا ہے تم نے بھی اس سے، تو اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ اس قلتم جب کہا تھا تم سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینے کی باتوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم کیوں ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں رب پر ایمان لانے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں ایمان لانے کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور تمہیں یقین بھی ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تم نے عہد بھی کر رکھا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ گے۔ یہ بھی کہا گیا اس آیت میں یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا وعدہ کیا تھا، پھر تمہاری نافرمانی کا کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ قوامین کھڑے رہنے والے للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ بالقسط انصاف پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف پر گواہی دینے والے بنے رہو۔ ولا یجرمنکم اور نہ آمادہ کرے تمہیں شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی علی پر، اللہ یہ کہ نہ تعدلو تم عدل کر سکو،
اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو لو. اعدلوا عدل کرو، ہوا وہ اقرب قریب ہے، للتقوی تقوی کی. عدل کرو یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو. بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. تو حضرت بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک تحفہ دے رکھا تھا. میری ماں نے کہا میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے لگی جب تک کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو. میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا آپ نے دوسری اولاد کو بھی ایسا ہی تحفہ دیا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو. جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا. چنانچہ میرے باپ نے وہ تحفہ مجھ سے واپس لے لیا. پھر فرمایا دیکھو کسی عداوت میں آ کر عدل سے نہ ہٹ جانا، دوست ہو یا دشمن تمہیں عدل و انصاف کا ساتھ ہی دینا چاہیے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وعد اللہ الذین وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے آمنو جو کہ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم ہے. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. والذین وہ لوگ کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم رہنے والے جہنم کے. تو جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا تو وہ جہنمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت، علیکم تم پر، اس جب ہمہ ارادہ کیا قوم میں، ایبسطوا یہ کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو. تو جب کسی قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھائیں، فکفا پس روک لیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو. جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ وہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل میں اترے، لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر ایک درخت پر لٹکا دیے. ایک اعرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بتا مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ اللہ عز و جل. اس نے پھر سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا. تیسری دفعہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کی جو تلوار ہے اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی. آدمی اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا. مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا کافی ہے.